بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو یہ ہے کہ اقل و اکثر ارتباطی میں 10واں جز سورہ اس کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ بھی جز نماز ہے یا نہیں. اس میں ابھی تک یہ بات چل رہی تھی کہ چونکہ سورہ شک کے در محصل غرض ہے، ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ نماز واجب ہے. اب پتہ نہیں کہ سورے کے بغیر غرض مولا حاصل ہوگی یا نہیں. شک کے در محصل غرض ہے. شک کے در محصل غرض میں احتیاط واجب ہوا کرتی. اس بنیاد پر سورہ بھی انجام دینا ضروری ہے. لیکن ابھی آپ کے سامنے دو دلیل ایسی پیش کریں گے جس میں اس سورے میں اصل براعت جاری کر کے بغیر سورے کے نماز پڑھ، اور وہ دو دلیل جو ہے اس کو آج ملاحظہ کرنا ہے آپ کو. اس لیے دیکھتے ہیں کہ براعت عقلیہ ہم جاری کر سکتے ہیں اس سورے کے اندر، اور اس کے نتیجے میں نماز سورے کے بغیر پڑھی جا سکے یا نہیں. یہ اصل آج کا موضوع ہے. اگر ہم شک کرتے ہیں سورے میں کہ آیا سورے جز نماز ہے یا نہیں، تو کیا عقل ہماری قبح عقاب بلا بیان جاری کرے، قبح مؤاخذہ بلا برہان جاری کریں؟ آیا مولا مقام اس مرکب میں کہ جب مرکب کو مأمور بہ قرار دیتا ہے نماز، جس طرح نماز کا حکم جب تک ہمارے کانوں تک نہ پہنچے تب تک وجوب نماز ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں کسی نماز کی اطلاع نہیں ملی، تو جب تک اطلاع نہیں ملی ہے کہ نماز واجب ہے، تب تک ہم اس نماز میں جس طرح اصل براعت عقلیہ جاری کرتے تو قبح عقاب بلا بیان، کہ اللہ نے ابھی تک بیان نہیں بھیجا ہے تو ہم کیوں نماز کو انجام دیں گے. حق حالت تردید و شک میں جب بیان بھی نہیں ہے تو اصالت البراءت عقلیہ جاری ہوگا. از ناحیہ مولا حجت تمام نہیں ہے نماز کے بارے میں. عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ جب بیان موجود نہیں ہے تو عقاب بلا بیان و عقاب بلا حجت قبیح ہوا کرتا ہے، کیونکہ کوئی بیان نہیں آیا ہے. بس مولا کی طرف سے جس طرح مرکب میں بیان تمام ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اجزاء میں بھی بیان مکمل ہونا چاہیے. اگر مولا نے امر بالصلاۃ نماز کیا ہے اور مولا نے نماز کے اجزاء ہمارے لیے بیان نہیں کیے ہیں، فقط اجمالاً ہمیں سمجھ میں آیا
کہ نماز ایک حالت ترکیبی رکھتا ہے، آیا یہ بیان مولا اتنی مقدار میں کہ نماز کو مرکب کی حیثیت سے بیان کیا ہے؟ آیا یہ بیان مولا اجمالی نماز کا اجزاء کی نسبت سے تمام ہے، یا عقل کہتی ہے کہ جب مولا نے ایک مرکب نماز کا امر کیا ہے، مولا کو چاہیے کہ اس مرکب کے اجزاء کیا کیا امور اور کیا کیا چیزیں ہیں جو مرکب میں نقش رکھتے ہیں وہ بھی بیان کرے۔ جب تک کہ مولا یہ بیان نہ کرے کہ کون کون سے اجزاء نماز میں دخیل ہے، اجزاء کی نسبت سے مولا کا بیان اجزاء میں ناتمام ہے۔ اسی نسبت سے جب ایک جزء مشکوک ہمارے سامنے آتا ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے کہ مولا نے مقام امر میں اقامہ نماز کا حکم دیا ہے، نو جز کو تو حتماً بعنوان جزئیات بیان کیا ہے۔ حجت از قبل مولا ان نو جز کی نسبت سے تمام ہے۔ آیا حجت از قبل مولا جزء دہم کی نسبت سے کہ جس میں کوئی بیان نہیں آیا ہے، آیا کوئی حجیت اس جزء دہم سورہ جب مولا کی طرف سے نہیں آیا ہے تو کیا سورے کی نسبت سے بھی بیان کو تمام مانا جائے گا؟ بصرف اس کے کہ چونکہ اقل و اکثر ارتباطی ہے، کیا کفایت کرتا ہے الزام بے اتیان سورہ مشکوکہ؟ کیونکہ شک کے در محصل غرض کے اس جز سورہ کو انجام نہ دے تو پورے مرکب کی غرض فوت ہو جانے کا خطرہ ہے، یا یہ کہ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ مولا جس طریقے سے امر متعلق بنماز کو مکمل بیان کرے اور حجت کو تمام کرے، اس مرکب کی نسبت اجزاء مرکب کی نسبت سے بھی فرض یہ ہے کہ اجزاء کو مولا تعیین کرے، چاہے مرکب اعتباری میں ہو چاہے مرکب شرعی میں ہو۔ یہ بیان خود مولا کی طرف سے تمام ہونا چاہیے۔ اب جب اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو کا حکم آیا ہے، نو جز تو مولا کی طرف سے مشخص ہو چکے ہیں، لیکن نسبت بجزء دہم از ناحیہ مولا بیان ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے۔ تو آیا اس 10ویں جز سورے کی نسبت
عقاب بلا بیان جاری ہوگا یا نہیں؟ قبح عقاب بلا بیان یہاں پر آئے گا کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی علم اجمالی کافی ہے کہ آپ کے پاس نماز کا حکم آ گیا ہے، چاہے 9 جز چاہے 10 جز، آپ کو علم اجمالی میں نماز تو ہے. جس طرح متبوئین میں آپ کو پتا تھا کہ یہ واجب ہے یا حرام، وہاں پر جس طرح کہا کہ احتیاط کرنا واجب ہے، مثلا نماز جمعہ واجب ہے، نماز ظہر واجب ہے، تو احتیاط کریں کہ جمعہ بھی پڑھیں ظہر بھی پڑھیں. اس طرح متبوئین میں احتیاط واجب تھا، کیونکہ علم اجمالی کہ کوئی نہ کوئی نماز، کوئی نہ کوئی جمعے کے دن جو ہے نماز واجب ہوئی ہے، جمعہ کی واجب ہے یا ظہر کی واجب ہوئی ہے، دونوں کو احتیاطاً پڑھنا پڑتی تھی. وہاں پر احتیاط کرنے کا سبب کیا تھا؟ وہی علم اجمالی کہ اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم ظہر کے وقت آ چکا ہے، پتہ نہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا ہے یا نماز ظہر پڑھنا ہے، یہ پتہ نہیں ہے، تو علم اجمالی کا تقاضا ہے متبوئین میں کہ احتیاط کریں، نماز جمعہ بھی پڑھیں نماز ظہر بھی پڑھیں، احتیاطاً دونوں پڑھیں. وہ علم اجمالی متبوئین میں سبب بنتا تھا کہ ہم احتیاط کریں، احتیاط کر کے جمعہ بھی پڑھیں احتیاطاً، ظہر بھی پڑھیں احتیاطاً. بالکل اسی طرح علم اجمالی اقل و اکثر ارتباطی میں بھی قائم ہے. علم اجمالی ہے کہ نماز آ چکی ہے، اب پتہ نہیں کہ 10 جز ہے یا 9 جز ہے، یہ نہیں پتہ ہے، تو علم اجمالی تو آ گیا نا نماز کا. علم اجمالی کی وجہ سے آپ کے لیے 10واں جز شک کے در محصل غرض ہو جائے گا، کیونکہ علم اجمالی تو آ چکا ہے. احتیاط کریں اور دونوں میں سے جو اکثر ہے اس کو انجام دیں. متبوئین میں بھی احتیاط کریں اور اقل و اکثر میں بھی احتیاط کریں، اور احتیاط یہ ہے کہ اکثر والے کو انجام دیں، 10 جز کو انجام دیں، تاکہ جو ہے اگر سورہ واجب ہے تو غرض حاصل ہو جائے، سورہ واجب نہیں ہے پھر بھی غرض حاصل ہو جائے. احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے. ابھی اس وقت اس نقطے پر بحث نہیں کر رہے کہ سورہ واجب یا مانے ہے، اس جہت سے بات نہیں کر رہے ہم. سورہ واجب تو اس کی صورت میں شک کے در محصل غرض کی وجہ سے سورہ شامل ہو جائے گا، لیکن اگر مانے ہو تو مانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری نماز کو خراب کر دے گا. سورہ آیا جز ہے یا مانے ہے، اس میں ابھی بحث نہیں کر رہے، اقل و اکثر میں بحث کر رہے کہ سورہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. واجب ہے یا واجب نہیں ہے، نہیں ہے کا مطلب نماز کے لیے نقصان نہیں کرے گا کہ پڑھ بھی لے تو. مانے کا مطلب نماز کو نقصان کرے گا، نماز کو خراب کرے گا. اس نماز کو خراب کرنے کی جہت سے بھی بحث نہیں کر رہے ہم. ابھی فی الحال کہتے ہیں کہ سورہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، اس جہت سے بات کر رہے ہیں. تو پھر علم اجمالی میں احتیاط کا تقاضا کہ وہ سورے کو انجام دے، کیونکہ علم اجمالی ہے کہ نماز تو آ چکی ہے، یا 9 جز واجب ہے یا 10 جز واجب ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ اکثر کو انجام دے، یعنی سورے کو بھی انجام دے. لیکن یہاں پر جو اصل براءت جاری کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سورہ انجام نہ دے کر اصل براءت جاری کریں، اس کا بھی راستہ موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ واقع مطلب یوں ہے کہ آپ نے جو اقل و اکثر میں علم اجمالی بنایا ہے وہ علم
اجمالی آپ کے ذہن کی اختراع ہے. یہاں پر علم اجمالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ جو جواب دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی ہے ہی نہیں یہاں پر. یہ تو آپ کے ذہن کی اختراع و تجزیہ و تحلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علم اجمالی ہے کہ نماز واجب ہو چکی ہے. اب عقل کی نسبت یقین ہے اور اکثر کی نسبت شک ہے، اس لیے شک کے در محصل غرض کی ہوئے ارتباطی ہے. اس لیے شک کے در محصل غرض کی وجہ سے اس 10ویں جز سورہ کو بھی انجام دیں گے تاکہ یقیناً غرض حاصل ہو جائے. یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً 9 جز واجب ہے، ایک جز اس میں شک ہے، اصل براعت جاری کریں گے. وہ تجزیہ و تحلیل ہم کر ہی نہیں رہیں گے. واقع مطلب ایسا ہے ہی نہیں. واقع مطلب کچھ اور ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نہ نماز پڑھو، بس. اس میں اقل و اکثر و اجزاء پر کوئی امر آئے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے جو علم اجمالی نکال کے لے کر آ رہے ہیں، یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے. اللہ نے تو کہا نماز پڑھو بس، خالی اتنا کہا ہے. اور تو نماز پڑھو میں علم اجمالی کا لفظ نہیں ہے، نہ اس کے اندر اجزاء کا لفظ ہے، نہ اقل و اکثر کا تذکرہ ہے، کسی چیز کا تذکرہ ہے. یا آپ نے اپنے ذہن سے بنایا ہے. نہیں، نماز اللہ نے تو کہا نماز پڑھو بس خالی. یہ جو ہے الگ مطلب ہے. آپ جو مطلب بنا رہے ہیں علم اجمالی والا، وہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے. اس میں کوئی علم اجمالی کا تصور ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی علم اجمالی نہیں ہے. جب علم اجمالی کو ہم نے جڑ سے کاٹ دیا، بنیاد ہی احتیاط کی علم اجمالی تھی. جب اس علم اجمالی کی بنیاد جو جڑ سے ہم نے کاٹ دی تو احتیاط کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. نہیں، احتیاط کی بنیاد یہ علم اجمالی تھی. نہیں، اسی کو ہم نے کاٹ دیا. نہیں، علم اجمالی تھا تو آپ فکر کرتے تھے کہ یہ عقل ہے یا اکثر. عقل قدر متیقن اور اکثر کی نسبت شک ہے. کہتے یہ ساری واقعیات کے خلاف ایک بات ہے جو آپ نے اپنے ذہن سے سوچی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ علم اجمالی یہاں پر موجود ہے؟ واقعیت مطلب یہ ہے جو اب ہم بیان کر رہے ہیں. ہمیں صرف اتنا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے امر آیا ہے نماز کا. تو کیا امر بنماز آپ کے لیے معلوم بتفصیل ہے یا معلوم باجمال ہے؟ یعنی آپ کو اجمالاً نماز معلوم ہے یا آپ کو تفصیلاً نماز معلوم ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہمیں یقیناً تفصیلی طور پر معلوم ہے کہ نماز واجب ہے. اس میں کوئی اجمال نہیں ہے. اس میں نماز کے واجب ہونے میں تو کوئی اجمال نہیں ہے. اس میں یقین ہے کہ نماز واجب ہے، اس میں کوئی اجمال اور کچھ ابہام نہیں ہے. اصلا اس میں کوئی ابہام ہے کہ نماز واجب ہے. نماز واجب ہونے میں کوئی شک، کوئی ابہام، کوئی اجمال موجود نہیں ہے. نماز واجب ہے، اس میں تو کوئی اجمال نہیں ہے. ہاں، وہ ابھی آ رہی، وہ بات ابھی شروع کر رہے ہیں، ابھی اسی پر جا رہے ہیں. بس اس کا مطلب آپ کو جو امر بنماز ہے اس میں نماز تفصیلی طور پر معلوم ہے کہ نماز واجب ہے.
اگر آپ سے کہیں کہ کیا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ نماز واجب ہے، تو آپ قسم اٹھائیں گے کہ نماز واجب ہے، کیونکہ اتنا ہمیں یقین ہے کہ نماز واجب ہے ہمارے لیے۔ واللہ ان اللہ تعالی امرا بے تعلق اقامت الصلاۃ، ہمیں قسم کھانے کی بھی گنجائش ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اقامہ صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ تفصیلی طور پر پتہ ہے، اس میں کوئی اجمال نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی تردید نہیں، جو آپ کہاں سے یہ شک کو تردید لے کر آ رہے ہیں؟ واقعیت مطلب یہ کہ نماز واجب ہے، بس تفصیلی طور پر آپ کو معلوم ہے۔ فقط مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ نماز جو واجب ہے، یہ نماز 9 جز ہے یا 10 جز۔ اقیم الصلاۃ پہ تو نماز واجب ہے، لیکن اس نماز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ 9 جز ہے یا 10 جز۔ فقط مسئلہ یہاں پر ہے۔ یہ مسئلہ اس سے جدا ہے کہ نماز واجب ہے۔ نماز واجب ہے، یہ تو پکا مسئلہ ہے، اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں، جو اللہ کا امر ہے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز واجب ہے۔ جب یہ پکا واقعیت کا مسئلہ کہ نماز واجب ہے، صرف نماز کے اندر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 9 جز ہے یا 10 جز، یہ بات کا مسئلہ ہے امر کے واضح ہونے کے بعد۔ اور یہ اجزاء میں جو شک ہو رہا ہے کہ 9 جز ہے یا 10 جز ہے، یہ امر خداوندی سے باہر کا مسئلہ ہے۔ امر خداوندی میں کوئی تردید نہیں ہے، امر خداوندی کے نماز انجام دو، اس میں تو کوئی تردید نہیں ہے۔ 9 جز ہونا 10 جز ہونا یہ امر خداوندی سے باہر ایک مسئلہ ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ مأمور بہ میں اقل و اکثر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ امر کے دائرے سے خارج ایک چیز ہے۔ 9 جز ہونا 10 جز ہونا امر کے دائرے سے خارج ہے۔ امر کے دائرے میں صرف نماز آتی، وہ آپ کو پتہ ہے یقیناً نماز واجب ہے۔ میرے وہ کیسے پتہ چلا نبی نے کون سی نماز پڑھی؟ وہی تو بحث ہے نا، وہی تو نکال کر لانا ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، امر کے دائرے میں نماز ہے، اس میں اقل و اکثر کا شک امر کے دائرے سے باہر کی بات ہے، مرحلے دوم کی بات ہے کہ وہ نماز کون سی نماز ہے، یہ شک جو ہو رہا ہے امر کے دائرے سے باہر کی اور بات کی بات ہے۔ لذا واقعیت مسئلہ یہ ہے کہ امر میں کہیں اجمال نہیں ہے۔ ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ علم اجمالی ہے نہیں یہاں پر، بالکل علم تفصیلی نماز ہے، علم اجمالی ہے ہی نہیں یہاں پر۔ علم تفصیلی ہے کہ امر متعلق بصلاۃ ہے،
بس اجزاء دائرے امر سے خارج ہیں، اجزاء دائرے امر سے خارج ہیں، اور یہ اجزاء مردد بین 9 جز و 10 جز ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے علم اجمالی کو متباینین میں لا کر علم اجمالی کی وجہ سے احتیاط قرار دی تھی، وہ اقل و اکثر ارتباطی میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں پر اصلاً علم اجمالی ہے ہی نہیں، کیونکہ علم اجمالی ایک بیکنگ تھی اس بات کی کہ آپ احتیاط جاری کریں، یہاں پر علم اجمالی ہے ہی نہیں۔ واقعیت مسئلہ علم تفصیلی ہی ہے، جب امر کے دائرے سے اجزاء خارج ہیں تو جب تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے صغریٰ کبریٰ تمام نہ ہو جائے تب تک بیان پورا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کی طرف سے نماز کا بھی حکم آ جائے کہ نماز واجب ہے، اور اس کے اجزاء پر بھی حجت تمام ہو جائے کہ یہ اجزاء ہیں، جب مولا کی طرف سے اجزاء کے بارے میں حجت ہمارے پاس تمام نہیں ہے تو ہر جز جو ثابت ہوگا اس کو تو ہم نماز میں لیں گے، اور جس جز کے بارے میں ہمارے پاس بیان تمام نہیں ہوگا اس میں قبح عقاب بلا بیان جاری ہوگا، اور قبح عقاب بلا بیان کی بنیاد پر سورے میں شک کرتے ہیں اصل براءت جاری کریں گے اور سورہ واجب نہیں رہے گا۔ اس بنیاد پر براءت عقلیہ جاری ہوگی کہ قبح عقاب بلا بیان ہے سورے کی نسبت، اور ہم اس کے اندر اصل براءت جاری کر کے بغیر سورے کے نماز واجب ہو۔ یہ تھا وہ بیان تفصیلی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ اقل و اکثر ارتباطی میں بھی کس زاویے سے، کس نقطے سے آپ اصل براءت جاری کر سکتے ہیں، براءت عقلیہ قبح عقاب بلا بیان، وإلا اصل تو یہی تھا اقل و اکثر ارتباطی میں کہ احتیاط جاری کرنے کے شک در محصل غرض ہوتی تھی، اس کو توڑ کر یہاں پر ابھی اس وقت جو اصل براءت جاری کی براءت عقلیہ، یہ ایک نئے زاویے سے آپ کے سامنے بات کی کہ بھئی یہاں علم اجمالی ہے ہی نہیں، یعنی اور اقل و اکثر کا شک دائرہ امر سے باہر ہے، اس لیے جو ثابت ہوں گے اس کو ہم انجام دیں گے، جو اس میں شک ہے اس میں اصل براءت جاری کریں گے۔ یہ بیان نیا بیان ہے، بالکل وہ شک در محصل غرض کے علاوہ ایک بالکل نیا بیان پیش کی جس کی وجہ سے اصل براءت عقل کی روشنی میں قبح عقاب بلا بیان کی روشنی میں جاری کیا ہے۔ اس لیے اس بیان پر توجہ دیں کہ یہ بیان صحیح ہے یا اس پر چند اشکالات وارد ہیں۔ اب آگے چل کر بتائیں گے کہ اس بیان پر چند اشکالات وارد ہیں، اس کی بنیاد پر اقل و اکثر ارتباطی میں قبح عقاب بلا بیان براءت عقلیہ جاری نہیں ہو سکتا ہے اور سورہ واجب رہے گا۔ صلی اللہ